السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محترم بھائیو، آج ہمارا سبق ہوگا سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ آیت نمبر 3 یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ہم اس کو یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ والذین، لفظ ہے والذین، واو آگے الذین، واو کا معنی ہوتا ہے اور، واو کا معنی ہوا اور، الذین جو لوگ، الذین جو لوگ، یؤمنون، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، بیمنا ساتھ، الغیبی غیب، غیب کے، وہ لوگ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، والذین یؤمنون بالغیب۔ آگے وایو، واو کا معنی آپ کو پتہ چل گیا، واو کا معنی اور، وایو یقیم، ویقیم، ویقیم اور قائم کرتے ہیں وہ، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں وہ، الصلاۃ، الصلاۃ نماز کو، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں وہ نماز کو، ومما، مومنا اور، اصل میں یہ لفظ جو ہے نا یہ لکھا تو ایسے ہے مما، لیکن یہ حقیقت میں جو لفظ ہے یہ اس طریقے سے ہے من ما، یہ من ما ہے، اس کا معنی ہے اور اس چیز سے جو، اور اس چیز سے جو، یہ اصل میں یہ واو کا مطلب سمجھ آ گئی اور ہے، من منا سے اور ما منا جو، اور اس چیز سے جو رزق، رزقناہم، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، رزق دیا ہم نے، ہم کا معنی یہ وہ جو ہم ہے اس کا معنی ان کو، ینفقون، ینفقون خرچ کرتے ہیں، آیت نمبر 3 مکمل ہوئی۔ اچھا اب ذرا اس کے اندر آ جائیں پیچھے سے، والذین اور، واو کا معنی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی واو آئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے جب واو اکیلا آئے گا، جب واو اکیلا، جیسے اب یہ اکیلا واو ہے، اب یہاں پر بھی واو ہے، یعنی کہ یؤمنون کے یہاں پر، ویقیمون یہاں پر بھی واو ہے، ینفقون یہاں پر بھی واو ہے، تو کیا ان سب واو کا معنی اور بنے گا؟ نہیں، جب واو اکیلا آئے گا یہ جملے کے اندر شامل ہے، ینفقون، یقیمون، یؤمنون یہ جملے کے اندر شامل ہے، لیکن جب واو اکیلا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اور، اور۔ اچھا والذین، الذین کا معنی جو لوگ،
الذین یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے نا الذی وہ شخص، اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں جیسے هو اللہ الذی وہی ذات، ہاں جی، تو یہ بھی اس میں اشارہ ہے. تو الذی یہ واحد کے لیے ہوگا اور الذین یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. یہ کہ یاد رکھیے الذین اولئک ہؤلاء ان سب کا معنی ہوتا ہے یہی لوگ. تو الذین یہی لوگ، کون سے لوگ؟ یؤمنون، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. یؤمنون یہ لفظ امن سے ہے، ایمان، امن، ہاں جی، مطمئن ہونا، ایمان لانا، ہاں جی، اور امن میں آنا. تو یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بال کا معنی ساتھ. اچھا، غیب، غیب کیا چیز ہے؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو اس پر ایمان لے آئے. جیسا کہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو، جہنم کو، فرشتوں کو، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اس پر ہمارا ایمان قائم ہو گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، یعنی کہ جو چیز موجود نہیں، غیب ہے، لیکن اس کا حکم آ گیا تو اس پر ایمان لے آئے کہ یہ چیز برحق ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے. اگلی صفت یہاں پہ واو آ گیا، اکیلا واو آیا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور. یقیم یہ اصل میں لفظ ہے، اصل جو لفظ نا یہ یقیم ہے. آگے واو اور نون یہ جمع کی علامت ہے. یاد رکھیے جس جگہ پر واو اور نون، واو اور نون، ینفقون، واو اور نون، اس کا مطلب یہ کہ اس آیت میں یہ جو جہاں پر بھی واو اور نون آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے. اگر یہاں پہ یعنی کہ جیسے یؤمنون ہے نا، اگر یہاں پہ ہو لفظ تؤمنون تو اس کا مطلب تم ایمان لاتے ہو. وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مطلب تم قائم کرتے ہو. وَتُنْفِقُونَ تم خرچ کرتے ہو. دیکھیے کتنا آسان ہے، یہ کوئی عربی مشکل نہیں ہے. یا ہو تو وہ یعنی کہ غیر، اور تا ہو تو یہ تم یعنی کہ حاضر کے لیے یہ جملہ، یہ سیگا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ یؤمنون ہے، یقیمون ہے، ینفقون ہے، یعنی یقیمون قائم کرتے ہیں وہ. جب واو اور نون آیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے. یؤمنون کے اندر واو اور نون آیا اس کا مطلب وہ سارے کے سارے. ینفقون آیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے. کون؟ یہ الذین، یعنی کہ ینفقون بھی یہاں پہ، یقیمون بھی یہاں پہ، یؤمنون بھی یہاں پہ. ان تینوں کا تعلق یؤمنون، یقیمون، ینفقون کا الذین سے ہے. کہ اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا؟ اچھا، اس کے بعد آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ ینفقون، یقیمون، یؤمنون تینوں کا تعلق الذین سے ہوا. تو والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں وہ الصلاۃ نماز کو، یعنی کہ نماز پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے اندر ان کا مکمل اطمینان اور اللہ کی عبادت سمجھ کے اس کو ادا کرنا، یہ ان کا عمل ہے. وَمِمَّا یہ میں نے بتایا نا کہ اصل میں لفظ من ما ہے. تو یہ ایک گرامر کا اصول ہے کہ جب مشکل پڑھنے میں ہو تو پھر الفاظ کو مدغم یعنی کہ ایک دوسرے کے اندر ضم کر دیا جاتا ہے.
تو اب من ما پڑھنا مشکل تھا تو اس کو مما کر دیا، نون کو میم میں تبدیل کر کے وہ آگے اس کے قاعدے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کچھ تھوڑے بہت، کہ وہ پھر اس کو مما بنا دیا۔ اور اس چیز سے جو، ماں میں نا جو، ماں کے دو معنی ہوتے ہیں، ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے اور ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے۔ یہ جہاں پہ نہیں آئے گا وہ بھی ہم بتائیں گے، جہاں پہ جو آئے گا وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اچھا، مما اور اس چیز سے جو، کیا رزقنا رزق دیا ہم نے، رزقنا یہ بات یاد رکھیے، جس کے آخر میں نون الف نہ آئے، جیسے انا رزقنا آمنا سمعنا واطعنا، جس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب، ہم سب، یعنی کہ سمعنا ہم نے سنا، اطعنا ہم نے اطاعت کی، اکلنا ہم نے کھایا، قلنا ہم نے کہا۔ اسی طریقے سے رزقنا ہم نے رزق دیا۔ اب یہاں پہ بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جیسے ہم عام اپنی زبان میں بطور احترام، بطور عزت ہم یہ جملہ بولتے ہیں، جی آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، یعنی جی آپ کب آئے ہیں۔ اب یہ جملہ تو بظاہر جمع کے لیے ہے لیکن ہم اس کو واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے جیسے اللہ نے اپنے بارے میں نحنو کا معنی بھی ہم ہوتا ہے، اپنے بارے میں اللہ نے استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے، لا شریک ہے، لیکن بطور ادب، بطور احترام، جیسے ہم اپنی زبان میں واحد کو جمع کے ساتھ ادب اور احترام دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا رزقناہم، ہم نے رزق دیا ہم میں نا ان کو۔ اگر یہاں پہ لفظ کم ہو، آگے آئیں گے لفظ، اگر یہاں پہ لفظ کم ہو تو اس کا مطلب ہوگا رزق دیا ہم نے تم کو، لیکن یہاں پہ ہم ہے، رزق دیا ہم نے ان کو، کن کو؟ جن کا یہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے، والذین کا، والذین ینفقون، خرچ کرتے ہیں وہ، خرچ کرتے ہیں وہ، ینفقون اس کا معنی خرچ کرنا، یعنی کہ نفق سے ہے، نافقہ خرچ کرنا، یعنی انفاق ایک لفظ ہوتا ہے، نفاق وہ ہوتا ہے منافقت سے، ایک ہوتا ہے یہ جو نا وہ انفاق الف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ تو یہ ینفقون خرچ کرتے ہیں وہ۔ اچھا، اب دوبارہ پھر ہم آتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، ساتھ غیب کے، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس چیز سے، رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا میرے محترم بھائیو، اب یہ تو ہمارے سامنے ترجمہ ہوا، اب چھوٹی سی عرض کروں یہاں پہ اس کی وضاحت، وہ تشریح کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید، ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، متقی لوگوں کے لیے۔ تو اب ان آیتوں میں، آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی جو علامات ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، متقی لوگوں کی علامتیں کون سی ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ متقی لوگوں کی، یعنی جن کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت کا باعث بنتا ہے، ان کی سب سے بڑی علامت یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری ان کی علامت یہ ہے کہ ویقیمون الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری ان کی علامت ہے کہ مما رزقناہم ینفقون اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی علامتیں ہیں، اور متقی لوگ وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یقیناً جب آدمی ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، جہنم کا سن کے اس کا دل کانپتا ہے، جنت کا سن کے اس کا دل للچاتا ہے، تو وہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ کیوں پڑھتا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ اچھا، جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اس لیے کہ بھئی میرا مال پاک رہے اور اللہ اس سے راضی رہے،
تو یہ سب اللہ سے ڈرنے کی علامتیں ہیں، اور جس آدمی کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی، ایمان بالغیب، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی متقی ہے، اور جس میں یہ چیز موجود نہیں وہ آدمی کبھی متقی نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید اس کے لیے یہ ہدایت کا باعث بھی نہیں بن سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 4، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 علامتیں بیان کی ہیں متقی لوگوں کی۔ اس میں یہ کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، یہ تو آپ کو ترجمہ اس کا آ گیا۔ اچھا، اگلی آیت نمبر 4، والذین یؤمنون، یہ لفظ بھی وہی ہے، یؤمنون، یہ بھی ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل بما منا ساتھ اس کے انزل جو اتارا گیا، یؤمنون بما انزل الیک، اصل میں یہ لفظ 2 ہیں، مثلا الہ اور آگے اکیلا کا، لیکن یہ اکیلا چونکہ ایسے لکھا نہیں جاتا، ایسے پڑھا نہیں جاتا، اس لیے یہ الیک ہوا، ہاں جی، آپ کی طرف، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل، وما، اور کا معنی، واو کا معنی اور، جو انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، ہم یوقنون۔ اچھا، وہ منا اور، الذین وہ لوگ، یہ پیچھے ہو گیا، یؤمنون یہ بھی ہو گیا، اس کا بھی دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بما ساتھ اس چیز کے، انزل جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا، الیک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، پیارے پیغمبر کی طرف کیا چیز نازل کی گئی؟ قرآن، حدیث، شریعت، اسلام، احکامات، معاملات، یعنی کہ مکمل ایک ضابطہ حیات دین اسلام، یہ پیارے پیغمبر کی طرف نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول اور اسلامی احکامات، شریعت اسلامیہ، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، قبل سمجھتے ہیں آپ، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، یعنی کہ اس سے قبل کون ہے جی، اس سے قبل یہ چیز ہے، ما قبل، ما بعد، یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، من منا سے، قبل منا پہلے، کا منا آپ سے، جو چیز نازل کی گئی آپ سے پہلے، پیارے پیغمبر سے پہلے نازل کیا گیا؟ تورات، زبور، انجیل اور آسمانی صحیفے، سابقہ انبیاء، یعنی ہمارا مسلمانوں کا ان سب پر ایمان ہے، لیکن عمل ان پہ نہیں ہے، ایمان ان پہ یقیناً ہے۔ وبالآخرۃ، اور ساتھ آخرت کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی اس پر بھی ان کا ایمان ہے،
آخرت کے ساتھ آخرت کے ہم نا وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. یہ 6 علامتیں ہوئی متقی لوگوں کی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے متقی کہا اور جن کے بارے میں کہا کہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا باعث ہے. تو محترم بھائیوں، یہ بالکل آسان ہے سمجھنے میں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اس چیز کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ واو جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور وما اور جو چیز نازل کی گئی من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی کہ متقی لوگوں کی، ان لوگوں کی یہ علامت ہے. میں تین تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی نا، نماز کا قیام، غیب بالایمان اور زکوٰۃ دینا، خرچ کرنا. اب چوتھی ان کی علامت یہ ہے کہ انزل الیک کا، جو پیغمبر کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان، یعنی شریعت کو مکمل تسلیم کرنا. یہ نہیں کہ اس کو ہمارا دل نہیں مانتا، اس کو ہمارا مولوی نہیں مانتا، اس کو ہمارا خاندان نہیں مانتا، لہذا میں یہ چیز نہیں مانتا. نہیں، جو پیارے پیغمبر نے کہہ دیا اس کو دل مانے یا نہ مانے، طوعا وکرہا اس کو قبول کرنا پڑے گا. جیسے جب آدمی ایک کسی ادارے میں یا کسی کمپنی میں ایک آدمی ملازمت اختیار کر لیتا ہے تو پھر ان کے سارے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جو ان کے سارے رولز ہوتے ہیں، پھر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے. تو پھر وہ اس سے یعنی کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اگر وہ اپنی مرضی کرے گا تو وہ کمپنی والے یا وہ ادارے والے اس کو فارغ کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، یعنی اس کو وہ نکال سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اس پہ نہیں لاتا، پھر اس کو ہر چیز پر ایمان لانا پڑتا ہے. اور جو بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف نازل کر دیا اس کو مولوی، مفتی، خاندان، قوم، قبیلہ، دل مانے یا نہ مانے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو ایمان کے ساتھ ماننا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا. اور اسی طریقے سے جو سابقہ کتابیں ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن بات یاد رکھیے، سابقہ کتابوں پر ایمان ہے، عمل نہیں ہے. عمل اس لیے نہیں کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں. سابقہ کتابوں کے اندر بہت ساری کافروں نے تبدیلیاں کر دی، اہل کتاب نے تبدیلیاں کر دی. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بہاولپور کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ہوتا تھا جرمن میں، میونخ یونیورسٹی کے اندر، جو جرمن کا دارالحکومت ہے میونخ شہر، وہاں یونیورسٹی کے اندر تھا. تو کہتے ہیں وہاں پہ پیرس سے ایک جو یونیورسٹی کا ڈائریکٹر تھا وہ آیا اور اس نے ہماری لائبریری سے بہت ساری کتابیں ڈھونڈی. تو پتا چلا کہ اس بندے نے یہ بعد میں یہ بات کی کہ میں قرآن مجید کے مختلف نسخے جو ہے نا ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. اور باقاعدہ کئی بڑے بڑے پروفیسروں کی اس بات پہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جی وہ قرآن مجید کے جتنے بھی پرانے سے پرانے قدیم نسخے نا ان سب کو وہ جمع کریں، اکٹھا کریں. کیوں؟ کس لیے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تورات، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں پر انہوں نے ریسرچ کی ہے تو تقریباً 2 لاکھ جگہ پر آپس میں ان کو اختلاف نظر آیا. 2 لاکھ جگہ پر ان کو آپس میں اختلاف نظر آیا. یعنی کہ کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے. تو کہتے ہیں تقریباً 20 سالوں سے ہم قرآن مجید کے پرانے سے پرانے نسخے جمع کر رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں اور ان پہ ہم نے بڑی بڑی ریسرچ کی. ہاں، کتابت کی غلطیاں تو مل گئی ہیں چند ایک کتابت کی لکھنے میں، یعنی کہ جیسے الرحمن کسی نے الف کے ساتھ لکھ دیا، کسی نے کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیا. ایسی کتابت کی غلطیاں تو مل گئی ہیں، لیکن ان کی آیات کا اور ان کے ربط کا اور ان کے معنی مطالع مفہوم کا ہمیں کچھ بھی ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ملا. سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کی شان ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس لیے ہمارا سابقہ کتابوں پر ایمان ہے، لیکن عمل قرآن مجید پر ہے، عمل اسلامی شریعت پر ہے.
ان پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور چھٹی اور آخری چیز متقی لوگوں کے اندر جو ہوتی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین ہوگا تو بندہ گناہوں سے ڈرتا ہے، آخرت پر یقین ہوگا تو جنت کی لالچ ہوگی، آخرت پر یقین ہوگا تو جہنم کا ڈر ہوگا۔ تو جب یہ آخرت پر یقین ہوگا تو یہ سارے اعمال انسان کے اندر موجود ہوں گے، اور ان سارے گناہوں سے بھی انسان بچتا رہے گا۔ اور مشرکین مکہ چونکہ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے پھر ان کو یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ آخرت کو ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ آج کی ہماری دو آیتیں ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو چیز نازل کی گئی نبی آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 علامتیں متقی لوگوں کی ہیں، اور یہ آج کی ہماری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 3 اور 4۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمیں یاد رہیں گی، اور ان کے الفاظ کا جو میں نے بتایا ہے یہ بھی انشاءاللہ یاد رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔